محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ حضرات جو یہ لیٹر پیڈ دیکھ رہے ہیں، یہ لیٹر پیڈ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی کا ہے۔ اس کو حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ شیخ الحدیث و صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے تحریر فرمائی ہے، اور اس میں بڑی باریکی کے ساتھ زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھایا گیا ہے۔ میں آپ حضرات کو اس لیٹر پیڈ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیے گا۔ ایک بار نہ ہو سکے تو 2 بار 3 بار، جتنی بار ہو سکے اتنی بار سن کر کے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا مال نکالیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی جو ہے تو پریشانی، کسی قسم کا کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زکوٰۃ ہر مالک نصاب پر فرض ہے۔ جو شخص یعنی جو انسان 653 گرام اور 184 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت، اس کا جو ہے جو روپیہ بنتا ہے وہ مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب ہونے کے لیے جو ہے تو یاد رہے کہ 653 گرام 184 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہونا ضروری ہے۔ موجودہ وقت میں لکھنؤ صرافہ بازار کے اعتبار سے اس کی قیمت 1,70,000 بنتی ہے۔ مختلف شہروں میں چاندی کے ریٹ میں تفاوت یعنی تبدیلی پائی جاتی ہے، کہیں پہ تھوڑا کم، کہیں پہ تھوڑا زیادہ جو ہے تو قیمت ہے۔ تو اسی لیے اس میں لکھا گیا ہے کہ ممبئی، بنگلور، دہلی وغیرہ شہروں اور آس پاس کے لوگ ان شہروں کے اعتبار سے نصاب کا دام معلوم کر لیں۔ یہ لکھنؤ کی قیمت ہے 1,70,000۔ تو آپ اپنے شہروں میں جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہاں سے جو ہے تو چاندی کی قیمت، چاندی کتنی 653 گرام اور 184 ملی گرام، ٹھیک ہے، اتنی چاندی کی قیمت معلوم کر لیں کتنا روپیہ ہوتا ہے۔ جو شخص اتنے یا اس سے زیادہ کا مالک ہو وہ 2.5% یعنی 2.5% 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ جس کے پاس چاندی نہ ہو، صرف سونا اور روپیے ہو، وہ سونے کی قیمت کے روپیے اپنے مملوکہ روپیوں سے ملا کر دیکھے، نصاب پورا ہو تو زکوٰۃ دے، ورنہ معاف ہے۔ یعنی تھوڑا سا سونا ہے، کچھ روپیے ہیں، تو دونوں کو، سونے کی قیمت کو اور جو ہے تو روپیوں کو، دونوں کو ملا کر کے دیکھے۔ اگر 1,70,000 بنتے ہیں تو وہ مالک نصاب ہے، ورنہ اگر کم بنتے ہیں تو پھر جو ہے تو اس کے لیے معافی ہے، وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہیں۔ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ اگر ہو تو مالک نصاب بنتے ہیں، جس کا وزن آج کے حساب سے 93 یعنی 93 گرام 312 ملی گرام ہے۔ جس کے پاس اتنا یا اس سے زیادہ سونا ہو اس پر سونے کی زکوٰۃ فرض ہے، اور جس کے پاس اس سے کم سونا ہو وہ سونے کی قیمت کے روپے اپنے روپیوں سے ملائے، کل قیمت 1,70,000 روپیہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ دے، کم ہو تو معاف ہے۔ ہاں اگر وہ دے گا، مالک نصاب نہیں بنتا ہے، 1,70,000 روپے نہیں بنتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ دیتا ہے تو وہ اس کو ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ میکے سے دلہن کو
جو زیورات ملتے ہیں چاہے وہ سونے کو ہو یا چاندی کو ہو، ان کی زکوٰۃ دلہن پر فرض ہے، وہ خود ادا کرے یا اس کی اجازت سے شوہر یا اس کا باپ بھائی خود نہیں نکال سکتا، بلکہ عورت کی اجازت لے کر کے ان کا شوہر یا ان کا باپ یا ان کا بھائی ان سونوں کا جو ہے تو زکوٰۃ نکالے۔ صرافہ بازار میں سونا کئی شکلوں میں دستیاب ہے، یعنی سونا کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس مسئلے کو غور سے سنیے گا۔ ان کے ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی ان کی قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ خالص سونا جس کو 24 کیرٹ کہتے ہیں، یعنی 24 کیرٹ کہتے ہیں، آمیزش والا سونا جسے 24 کیرٹ اور 18 کیرٹ 16 کیرٹ سونا کہا جاتا ہے۔ عموماً سونے کے یعنی زیادہ تر سونے کے زیورات 22 کیرٹ 18 کیرٹ یا اس سے کم کیرٹ کے ہوتے ہیں۔ جس کیرٹ کا سونا ہوگا اسی کیرٹ کے اعتبار سے زیورات کے کل وزن پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زیورات کے وزن میں کمی نہیں کی جائے گی۔ کتاب بحر شریعت سے اس مسئلے کو لیا گیا ہے، یعنی آپ کیرٹ کے اعتبار سے جس اعتبار سے آپ کا زیورات بنے ہوئے ہیں، آپ کے زیورات اسی حساب سے جو ہے تو آپ کا حساب لگے گا۔ اور جو ہے تو آگے سنیں، اور 22 کیرٹ 18 کیرٹ والے سونے کے زیورات میں دھات کی یعنی جو ہے تو دوسرے چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، جو یقیناً کھوٹ ہے، جس میں غالب سونا ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر سونا ہوتا ہے 18 کیرٹ 16 کیرٹ میں بھی، اس میں دھاتو وغیرہ کی جو ہے تو ملاوٹ ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، اس لیے کل وزن پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی زیادہ وزن جو ہے تو جتنا وزن ہے اتنے پر بھی جو ہے پورے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو روپیے اپنے کھاتے میں ہو یا بینک اکاؤنٹ میں ہو یا ڈاک خانہ میں فکس ہو، یعنی ہم لوگ جو ہے تو دوسرے ذریعے سے روپیے کو اپنا محفوظ رکھنے کے لیے رکھتے ہیں، تو کہیں پہ بھی ہو یا دوسرے کے ذمہ قرض، اس مسئلے پر غور کیجیے گا کہ دوسرے قرض دین ہو یا دکان یا مکان کے مالک کے پاس زر ضمانت کے طور پر جمع ہو، یعنی ایڈوانس وغیرہ گھر میں رہنے کے لیے جو دیتے ہیں اس کو زر ضمانت کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈوانس رکھا ہے، ان کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ جس نے یہ روپیے دیے ہیں یا جمع کیے ہیں وہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی آپ گھر میں رہنے کے لیے ایڈوانس وغیرہ دیے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بینک میں جو روپیے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فکس ڈپوزٹ آپ نے کیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ نے جو ہے تو ایس آئی پی وغیرہ کچھ لیا ہے اس کی بھی آپ کو جو ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بہرحال جو ہے تو آگے سنیں، جو زمین فروخت کرنے کے لیے خریدی ہے، یعنی جو زمین بیچنے کی نیت سے، اس پر غور کیجیے گا، بہت سارے لوگ یہاں پہ دھوکہ کھاتے ہیں، جو حضرات جو ہے تو بیچنے کی نیت سے زمین کو خریدے ہیں، اگر زمین بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، گھر وغیرہ بنانے کی نیت سے لیے ہیں تو بعد میں بیچ دیے تو اس پر جو ہے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر شروع میں ہی خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ آج خرید لیتے ہیں، جب اس کا ریٹ زیادہ ہو جائے گا، قیمت زیادہ ہو جائے گی، تب اس زمین کو بیچ کر کے جو ہے تو اس سے روپیہ حاصل کیا جائے گا، تو کیونکہ آپ نے نیت سے خریدی بیچنے کے تو یہ مال تجارت ہے، اب اس زمین پر بھی جو ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ہر سال میں ایک مرتبہ جو ہے تو اس زمین پر زکوٰۃ نکلے گی، اس کی قیمت کے اعتبار سے، جتنی قیمت ہوگی، بازار ریٹ جتنا ہوگا، بازار کا بھاؤ، بازار کی قیمت جتنی نکلے گی اس زمین کی،
اتنا ہی جو ہے تو زکوٰۃ بھی نکالنا ہے۔ اگر کسی قسم کی کنفیوژن وغیرہ رہ گئی ہو تو آپ دوبارہ جو ہے تو سن سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو میں نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اس اعلان نامے کو آپ حضرات کو پڑھ کے سنایا ہے، جس میں جو ہے تو زکوٰۃ کے باریک مسئلوں کو سمجھایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو اور بھی جو مسئلے ہیں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور زکوٰۃ کے تعلق سے اور بھی باتیں لا کر کے، تاکہ پوری طرح سے زکوٰۃ کے مسئلے آپ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے وفا کی اور حیات باقی رہی تو اب پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔